یا علی مدد، یا علی مدد۔ بھیا شرک ہے کہہ رہے ہو؟ شرک؟ ارے انکل شرک کو چھوڑیں، پہلے میرا ہاتھ پکڑیں، مجھے اوپر تو اٹھائیں لے لے۔ اٹھا تو میں تمہیں لوں، لیکن یہ کہ یا علی مدد اب پھر شرک بول رہے ہو؟ انکل یہ شرک ورک نہیں ہے، آپ چلیں پہلے مولانا سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ علی مدد کہنا شرک ہے یا نہیں۔ اچھا چلو مولانا سے چلیں چلیں۔ پوچھتے ہیں کیا۔ یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خالصتاً کفر اور شرک یہ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے۔ ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ دیکھو، شرک یہ ہے کہ انسان کسی کو ذات، خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور عبادت میں خدا کا شریک قرار دے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ شرک اس بات میں منحصر نہیں ہے کہ کسی کو بغیر کسی فرق کے خدا کے برابر قرار دیا جائے۔ حقیقت شرک یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے کوئی ایسا کام انجام دیں جسے خدا نے خود سے مخصوص کیا ہے اور اپنی بندگی کی نشانی قرار دی ہے، جیسے کسی کے لیے سجدہ کرنا، اس کے نام سے ذبح کرنا، نذر کرنا، مشکلوں میں مدد مانگنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ سب شرک ہے۔ او اچھا تو یہ بات ہے پھر۔ شرک گناہ کبیرہ میں سے ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ لہٰذا اگر غیر خدا سے مدد چاہنا اس طریقے سے ہو کہ انہیں بالکل مستقل سمجھا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ ان کی قدرت پروردگار کی قدرت سے بالکل الگ ہے، تو یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ لیکن اگر کسی سے مدد مانگنا اس طریقے سے ہو کہ ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں اسے پروردگار کی قدرت کے مقابلے میں نہ سمجھیں، بلکہ اس عنوان سے مدد مانگیں کہ اللہ نے ان ہستیوں کو قدرت دی ہے اور ہمیں ان سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، تو یہ عین توحید ہے۔ جیسے ہم شیعہ رسول سے، مولا علی سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں تو ان کو معاذ اللہ خدا یا خدا کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ اس نے اپنی محبوب ہستیوں کو یہ طاقت دی ہے اور ہمیں ان سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے، تو ہم انہیں اللہ کی نعمتوں کا وسیلہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ قبلہ یہ تو رہا آپ کا دعویٰ، لیکن قرآن اور حدیث میں سے بھی کوئی ریفرنس ہے کہ آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی کیوں نہیں، لیکن پہلے کلپ سنتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں، وہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے تائیں اپنی طاقت آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی عطا سے۔ قرآن اور حدیث میں سے بھی کوئی ریفرنس ہے کہ آپ کے پاس اس بارے اب چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 55 میں ہمیں ملتا ہے، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہی بہت ہے، تم سب پوری طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک باندھ بنائے دیتا ہوں۔ لہٰذا سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں پروردگار مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مومنین کی جنہوں نے ہجرت کی ہے، اگر وہ مومنین کی جو ہجرت نہیں کر سکیں، اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو ان کی مدد کرو، اور اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد مانگیں تو تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کی مدد کرو۔ قبلہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مدد مانگنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندہ سے مدد مانگے نا، مردہ بھی کیا ہماری بات کو سمجھے گا؟ مردے سے مدد مانگنا تو شرک ہو گیا نا پھر۔ میرے بھائی اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، اور شہداء کے سلسلے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ بات خود نص قرآن کے خلاف ہے۔ رہا سوال یہ کہ کیا مردے ہماری بات سمجھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہم زندوں سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو آپ کی رائے ہے نا، حدیث اور قرآن سے کوئی آپ ریفرنس لا سکتے ہیں؟ اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو جنگ بدر کی اس روایت کو پڑھیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جنگ بدر کے سلسلے میں آیا ہے کہ جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی لاشوں کو ان کے نام کے ساتھ پکار رہے تھے، اور فرمایا کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ خدا نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں مل گیا، کیا تمہیں بھی وہ چیز مل گئی جس کا تمہارے خدا نے وعدہ کیا تھا؟ خلیفہ ثانی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس خدا کی قسم کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سمجھنے والے نہیں ہو۔
مولانا لیکن اصحاب رسول خدا نے کب مدد مانگی مردوں سے؟ انہوں نے تو کبھی مدد نہیں مانگی مردوں سے. کیوں نہیں؟ اصحاب کی بھی سیرت یہی تھی کہ وہ مشکلات کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جا کر اپنی مشکلات کے حوالے سے آپ سے مدد چاہتے تھے. بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. خلیفہ ثانی کا خزانچی مالک الدار کہتا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ خشک سالی اور قحط میں مبتلا ہو گئے تھے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ آیا اور کہا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے خدا کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کریں، یہ خشک سالی سے ہلاک ہو رہے ہیں. اس حدیث کی سند کے سلسلے میں ابن کثیر کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اور علامہ سمہودی نے بھی اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ اہل سنت کے کسی عالم دین نے کہی ہے یہ بات؟ اہل سنت کے مشہور عالم دین طاہر القادری صاحب تمام امتوں کا بعض انبیاء سے مدد مانگنے کی حدیث کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے اس کلپ میں سنتے ہیں. ساری امتیں کل اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں. اگر آج انبیاء سے مدد مانگنا اگر آج شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک رہے گا، اور اگر استغاثہ قیامت کے دن جائز ہے تو آج بھی جائز ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. حنفیوں کے پیشوا ابو حنیفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمانیہ میں اس طرح کہتے ہیں. اس قصیدے کا مفہوم یہ ہے کہ اے دو جہاں پہ رحمت بن کر آنے والے، اے ثقلین پہ رحمت بننے والے، ہم پہ بھی رحم کریے اور ہم پہ بھی اپنی عنایت سے نوازیے. ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہے کہ خدا کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا صرف اس صورت میں شرک ہے جب جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کی قدرت و توانائی کو ہم خدا کی قدرت و توانائی کے مقابلے میں رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ مستقل ہے. لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ خدا سے مستقل نہیں ہے بلکہ خدا نے خود انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں، اور قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تو نہ صرف یہ کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے حکم پر عمل ہے اور عین توحید ہے. اچھا اب سمجھ میں آیا میرے کہ شرک یہ ہوتا ہے. چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.